السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفسه ونفخه۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، زکوٰۃ کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت، فرضیت، زکوٰۃ کے نصاب کے بعد اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اپنے مال کے ساتھ کرتا ہے، ایک سود ہے اور ایک صدقہ، زکوٰۃ، خیرات ہے۔ سود، اس کے متعلق ہمیں سوچنا نہیں پڑتا، کرتے ہیں، بہت شوق سے کرتے ہیں۔ ٹریڈنگ، جو کہ زیادہ تر اس طرح کی چیزیں سود کے ضمن میں آتی ہیں، ہمیں لگتی تو بہت اچھی ہیں، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کے نام بدل بدل کے کیے جائیں گے، تو اس میں یہ سود بھی ہے جو کہ ہمیں مختلف چیزوں سے مائل کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، اس طریقے سے کریں گے تو اتنے پیسے ملیں گے، اور ساتھ کہا جاتا ہے کہ یہ سود نہیں ہے، یہ بالکل سود سے پاک ہے، لیکن کام سارے وہی ہے۔ کئی مرتبہ مجھے کئی دوستوں نے، میرے اپنے گھر والوں نے اس کے متعلق کئی سوالات کیے کہ یہ فلاں کام اس طرح کا ہے تو کر لیا جائے، فلاں کام اس طرح کا ہے، آن لائن کیا جا رہا ہے، کر لیا جائے۔ تو میں نے سوال کیا کہ جو کام کیا جا رہا ہے اس میں پیسے کس طرح انویسٹ کیے جائیں گے، پیسے آپ کے پاس کس طرح آئیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، کرنا کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک مرتبہ جو ہے وہ پیسے جمع کروانے ہیں، آپ کے اپنے پیسے بھی آپ کو واپس مل جائیں گے، اور باقاعدہ وہ آپ کو بونس بھی دیں گے۔ میں نے کہا جو بونس کا لفظ ہے، یہ پیسے وہ پاگل ہے جو اتنے زیادہ پیسے وہ خود دیں گے آپ کو؟ کیوں دیں گے؟ کوئی شخص آپ کو ویسے راہ جاتے ہوئے 2-3 لاکھ روپے ہاتھ میں پکڑا جائے، ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا، آج کے معاشرے میں تو نہیں ہو سکتا، پہلے شاید سوچا جا سکتا تھا، تو لیکن آج کے معاشرے میں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن ہمیں یہ مل رہے ہیں ڈالرز کی شکل میں، پاؤنڈز کی شکل میں، کئی کرنسی کی شکل میں یہ دیے جا رہے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ خوشی کے ساتھ اس پر انویسٹ کرتے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ مال کہاں سے رہا، کس طریقے سے آ رہا ہے، تو لیکن ہم کرتے ہیں۔ اور سود کے متعلق جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ فرمایا ہے، اور جس طرح میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 276، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا جاتا ہے۔ بظاہر سود ہمارے سامنے جب آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے، پیسے بڑھ رہے ہیں، ہمیں پیسے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو لیکن صدقات، زکوٰۃ میں ہمیں پیسے کم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ سود کی وجہ سے تمہارے پیسے کم ہوتے ہیں، صدقات کی وجہ سے تمہارے پیسے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بظاہر نظر تو کم ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے آنے والے وقتوں میں تمہیں اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے بغیر حساب
کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ ہم سود اس کے متعلق جتنے مرضی ہمیں پیسے لگانے پڑے ہم لگا دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے کے لیے چند ہزار روپے خرچ کرنے ہیں، صرف اور صرف چند ہزار روپے لاکھوں میں سے نکال کے دینے ہیں، تو لیکن ہم وہ نہیں دیتے۔ سود سے کیا پتہ کب ڈوب جائے کوئی پتہ نہیں، لیکن زکوٰۃ 100% آپ کے فائدے میں ہے۔ دے آپ کسی کو رہے ہیں، لیکن فائدہ کس کا؟ آپ کو اپنا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی، موسم خشک ہے، ہر شخص کی طبیعت خراب ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے، کوئی ہاسپٹل میں ہے، کوئی گھروں میں پڑا ہوا ہے، بارش کو رو رہے ہیں۔ اور کئی سالوں سے جو ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے بارش کا معاملہ، نمازیں کروائی جاتی ہیں، ہر نماز میں دعا کروائی جاتی ہے، گڑ گڑا کے دعا، ہر مسجد میں دعا کی جا رہی، لیکن بارش پھر بھی نہیں ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے تو اس کی سزا لازمی ملے گی، دنیا میں مل جائے گی۔ ان 5 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب میری امت زکوٰۃ دینا بند کر جائے گی تو بارش ختم ہو جائے گی، بارش نہیں ہوگی، لوگ گڑ گڑاتے رہیں گے، بارش نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا، ان کیڑے مکوڑوں کا، اس کا اللہ تعالیٰ کو ترس نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کے اوپر بارش نہ نازل کرتا۔ تو یہی وجہ ہے، کروڑوں کے مالک، لاکھوں کے مالک لوگ بیٹھے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، لے جا رہے ہیں، گھروں میں جمع کری جا رہے ہیں، تجوڑیوں کی تجوڑیاں۔ اور ایک دو دن پہلے کی بات ہے، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک شخص نے ایک تجوڑی خالی کی تو اس میں بے شمار اس کی اتنی رقم نکلی کہ شاید گننے لگتے تو شاید پورا ہفتہ لگ جاتا، لیکن وہ رقم کس طرح کی تھی؟ اس کو کیڑوں نے کھایا ہوا۔ کہتے یہ وہ رقم ہے جو تم جمع کری جاتے ہو کہ جمع کر لو، جتنی ہو سکتی جمع کر لو۔ تو اگر میرے حساب سے، اگر میری ایک دانش کے مطابق کہ اگر وہ شخص اس رقم کی قیمت دیتا تو شاید ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی جمع کی ہوئی رقم کو بھی بچا لیتا، کیونکہ ہر مخلوق کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے نا۔ چھوٹی سی چھوٹی کیڑی بھی ہے، چونٹی بھی ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے اس مال کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا۔ تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے تو وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے فرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے تو کسی نہ کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو سمجھیں گے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اگر اس بات کو سمجھیں گے تو ہمارے لیے بہتری ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ان اللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ اللہ تعالیٰ ناشکری کرنے والوں اور گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ گناہ ہی ہے، ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کیا جائے۔ سود اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے لیکن ہم کر رہے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان دونوں لوگوں کو پسند نہیں کرتے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ایسے لوگوں کو ٹھکانہ جہنم اور دوزخ ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے احکامات نازل کیے ہیں اس کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔